بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. الدرس الحادی عشر، یہ ہمارے لسان القرآن الکریم کورس کا 11واں سبق ہے، اور یہ بھی اجزائے جملہ سے متعلق ہے کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ البتہ اس سبق میں ہم نے صرف مفعول لہو سے بحث کی ہے کہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے۔ مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، مفعول لاجلہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اضافی چیز ہے، فعل فاعل سے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ جملہ فعلیہ میں اضافی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک فضلہ فی الکلام ہے، فاضل اور اضافی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے اسے سمجھنا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ال ال کا معنی وہ اسم، مفعول کے فعل واقع ہو چکا ہو، لہو اس کی وجہ سے، اس کے لیے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے، وہ اسم جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو۔ اس کی تعریف آپ دیکھیں کہ مفعول لہو کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے۔ مفعول لہو ایک مصدر ہوتا ہے جو فعل کے سبب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فعل کے سبب کو بیان کرنے کے لیے مفعول لہو کو لایا جاتا ہے۔ سکرین اس کی بدلیں۔ مفعول لہو وہ مصدر ہے، سب سے پہلی تو یہی بات ہو گئی کہ یہ مصدر ہی ہوتا ہے جو فعل کے سبب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسے مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جیسے قمت اجلالا لاستاذی، قمت میں کھڑا ہوا، اجلالا احترام کے لیے، لاستاذی اپنے استاذ کے، اپنے استاذ کے احترام اور تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا۔ یہ اجلالن یہ مفعول لہو ہے، اور یہ ایک مصدر ہے اجلالن، افعالن، باب افعال کا مصدر ہے اجلالن، اجلال۔ اب آپ یہ خود پہچانیں گے کہ یہ ہفت اقسام میں کیا بنتا ہے۔ اجلالن یہ مفعول لہو ہے اور ایک مصدر ہے جو گزشتہ فعل یعنی قمتو کا سبب بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ قیام کا سبب کیا ہے؟ جو پیچھے ایک حدث ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، کھڑا ہونا، یہ کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اسے بیان کرنے کے لیے یہ مصدر لایا گیا ہے۔ قیام کے سبب کو، قیام کی وجہ کو، قیام کی علت کو اجلال بیان کر رہا ہے۔ اجلال یہ مفعول لہو ہے، مصدر ہے، اور سابقہ فعل یا حدث کا سبب بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ حدث کہتے ہیں حدثی معنی، مصدری معنی، یعنی قیام ہے، جیسے قمتو کے اندر میں کھڑا ہوا۔ سوال ہوتا ہے جی آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی، آپ کے کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کا جواب دینے کے لیے آگے مفعول لہو آتا ہے۔ قمتو میں کھڑا ہوا، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں کھڑے ہوئے تھے جناب، لماذا قمتا، کیوں کھڑے ہوئے آپ، تو اس نے کہا اجلالا لاستاذی، اپنے استاذ کی تعظیم، احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ اجلالن نے یہاں پر سبب اور علت آپ کو بتلا دی ہے۔ جہاں بھی مفعول لہو آئے گا وہ سابقہ فعل یا شبہ فعل کے سبب کو بیان کرے گا۔ یہاں قمتو کے سبب کو، اس کی وجہ کو بیان کرنے کے لیے اجلال کو لایا گیا ہے۔ قمت اجلالا لاستاذی، اپنے استاذ کے احترام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ احترام جو آج ناپید ہو چکا ہے، جو آج ختم ہو چکا ہے، تقریباً عنقا بن چکا ہے، کہیں نظر نہیں آتا۔
اسی کو سر انجام دینے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے قیام اختیار کیا ہے۔ قمت اجلالا استاذ، یہ مفعول لہو کا مفہوم ہے، اور اس کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول لاجلہ کا مقصد یہ ہے کہ مفعول یعنی فعل واقع ہو چکا ہے، لاجلہ جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ یہ قیام کیوں واقع ہوا ہے؟ اجلال کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ قیام کیوں واقع ہوا ہے؟ اس تعظیم کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں قمت اکراما لاستاذی، اپنے استاذ کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ قمت تعظیما لاستاذی، اپنے استاذ کی تعظیم اور عظمت کے لیے کھڑا ہوا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو مفعول لاجلہ، لاجلہ کا معنی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے فعل ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ یہ قیام جو واقع ہوا ہے اجلال کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ یہ جو میں کھڑا ہوا ہوں، اس کی وجہ اور سبب استاذ کا احترام ہے، استاذ کا جلال ہے۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، مفعول لہو کی دو صورتیں ہیں، انہیں دیکھیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مفعول لہو نکرہ ہو۔ مفعول لہو یہ نکرہ ہوتا ہے، پہلی صورت یہ ہے اس کی، نکرہ ہو، جیسے ضرب الاستاذ تلمیذا تادیبا، استاذ، یہ تادیباً جو ہے یہ ایک مصدر ہے، تادیباً تفعیلاً، تادیباً یہ آپ بتلائیں گے کہ یہ کیا ہے، محموز ہے یا نہیں ہے؟ تادیباً محموز ہے تو کون سا باب ہے؟ تفعیل ہے یا افعال ہے؟ یہ ایک مصدر ہے بہرحال۔ ضرب الاستاذ تلمیذا تادیباً، ایک طالب کو استاذ نے مارا ادب سکھلانے کے لیے۔ تادیباً یہ ایک مصدر ضرب کی علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ ضرب کیوں واقع ہوئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تأدیباً جو مفعول لہو ہے یہ ایک نکرہ ہے، تأدیباً تنوین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر تنوین تنکیر کی ہے، نکرے کی ہے۔ تنوین یہاں تنکیر اور نکرے کے لیے ہے، نکارت کے لیے لائی گئی ہے۔ ضرب الاستاذ تلمیذا تادیباً، استاذ نے ایک طالب کو ادب سکھلانے کے لیے مارا ہے۔ اب آپ پہچان لیں گے جہاں پر اس طرح نکرہ آئے گا، مصدر کو نکرے کے طور پہ لایا جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مفعول لہو بن رہا ہے، اگر کوئی اور چیز نہیں بنتا تو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے، مفعول لہو مضاف بھی ہوتا ہے، ایسی بھی صورت آ جاتی ہے، جیسے خالد یجتہد طلب التفوق، خالد محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بلندی کی طلب میں، پوزیشن لینے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تفوق کا معنی فوقیت حاصل کرنا، پوزیشن حاصل کرنا، بلندی حاصل کرنا۔ خالد یجتہد طلب التفوق، خالد یجتہد اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ طلب التفوق، فوقیت کی طلب میں، بلندی اور پوزیشن کی طلب میں، برتری کی طلب میں۔ فوق سے ہے یہ، تفوق فوق سے ہے۔ اب یہ آپ خود بتائیں گے کہ التفوق، التفوق یہ ہفت اقسام میں کیا بنتا ہے، اور یہ کون سا باب ہے؟ افعال ہے، تفعیل ہے، تفعل ہے، استفعال ہے؟ یہ آپ خود بتائیں گے، خود فیصلہ کریں گے۔ اور یہ بھی آپ خود فیصلہ کریں گے یجتہد یہ کون سے باب سے ہے، یہ اجتہاد یجتہد کون سے باب سے ہے، اور ہفت اقسام میں کیا ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ باقی طلبت تفوق یہ مفعول لہو ہے، یہ مرکب اضافی مفعول لہو ہے۔
طلبت تفوقی، طلب مضاف، تفوقی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مکمل مرکب اضافی، یہ مفعول لہو بن جائے گا یجتہدو کے لیے۔ محنت کی وجہ کیا ہے، محنت کا سبب کیا ہے، محنت کی علت کیا ہے، وہ بیان کر رہا ہے یہ۔ محنت کا سبب یہی ہے کہ برتری کی طلب، برتری کی طلب ہے سبب، برتری کی طلب ہے علت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جب کڑک ہوتی ہے، بجلی جب کڑکتی ہے تو یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، یجعلون ڈالتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت وجہ کیا ہے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے یہ ظالم ڈرتے ہیں۔ حذر الموت، حذر الموت، حذر مضاف ہے، الموت مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو ہے مرکب اضافی، یہ طلب التفوق کی طرح ہے۔ بہرحال مفعول لہو کا عامل کیا ہوگا؟ پہلی جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں وہاں پر تو فعل عامل بن رہا تھا، مفعول لہو فعل کا ہوتا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فعل کا ہو، کسی اور کا بھی ہوتا ہے مفعول لہو۔ یہاں آپ دیکھیں فعل کی مثال، جیسے قعد الجندی عن الحرب جبنن، قعد بیٹھ گیا، الجندی فوجی، عن الحرب جنگ سے، جنگ چھوڑ کر فوجی بیٹھ گیا، جنگجو بیٹھ گیا، جبنن بزدلی کی وجہ سے، یہ جبنن یہ بزدلی، جبنن یہ بزدلی ایک سبب ہے اس کے بیٹھنے کا، قعود کا اور بیٹھنے کا جو سبب ہے وہ جبن ہے، وہ بزدلی ہے، یہ مفعول لہو ہے، اور یہ مفعول لہو فعل قعدہ کے لیے ہے، یہ فعل کا مفعول لہو بنا ہے، اس کا عامل فعل ہے قعدہ۔ دوسری مثال مصدر، جیسے لزوم البیت طلب الراحت ضرورت بعد العمل الشاق، لزوم البیت گھر کو لازم پکڑنا، طلب الراحتی راحت اور آرام طلب کرنے کے لیے، آرام پانے کے لیے گھر کو لازم پکڑنا، ضرورت یہ ضروری ہے، بعد العمل الشاقی مشقت والا عمل کرنے کے بعد، محنت طلب عمل کرنے کے بعد گھر کے اندر کچھ سکون کرنا ضروری ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ لزوم البیتی، لزوم یہ ایک مصدر ہے، یہ فعل نہیں ہے، لزوم یہ دخول اور خروج مصدر کی طرح ہے، قبول کی طرح ہے۔ لزوم البیتی گھر کو لازم پکڑنا، یہ ایک مصدر ہے، اور یہ مضاف ہو رہا ہے البیت کی طرف مصدر۔ یہ طلب الراحتی یہ سبب ہے لزوم کا، طلب الراحہ، طلب الراحہ مرکب اضافی، راحت کا طلب کرنا، آرام طلبی کرنا، آرام طلبی، راحت کا طلب کرنا یہ سبب ہے لزوم کا، اور یہ اس مصدر کا مفعول لہو ہے، فعل کا نہیں، لزوم مصدر کے لیے یہ مفعول لہو بنا ہے، اور اس کے اندر گویا کہ طلب الراحہ کے اندر عامل جو ہے وہ لزوم مصدر ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ لزوم البیتی لزوم مصدر مضاف، البیتی مضاف الیہ، اور طلب الراحتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو لزوم مصدر کا، یہ اس کا مفعول لہو بنے گا۔ اسم الفاعل بھی عامل ہوتا ہے، جیسے زید مجتہد، زید محنت کرنے والا ہے، طلبا للتفوقی برتری حاصل کرنے کے لیے، برتری کی طلب میں، یہ طلبا للتفوقی یہ مفعول لہو ہے، اور اس کا عامل مجتہد ہے، اس میں فاعل ہے، مجتہد محنت کرنے والا ہے، مجتہد اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل بنے گی جو زید کی طرف راجع ہوگی، اور طلبا للتفوقی طلبا مصدر ہے، للتفوقی اس کا متعلق ہے، مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ مفعول لہو بن جائے گا۔
मुजतहिदुन इसमें फ़ाइल का। गोया कि मफूल लहू सिर्फ फेल का नहीं होता, मसदर का भी होता है, इसमें फ़ाइल का भी होता है। अब तलबन को जो नसब दिया है ये मुजतहिदुन ने दिया है, इसमें आमिल मुजतहिदुन है, और तलबन ये मामूल है उसका। इस्मुल मफ़ऊल भी ऐसे आमिल होता है मफूल लहू में, जैसे ज़ैदुन महबूबुन इकरामन लि अखीही। जैद से प्यार किया जाता है इकरामन लि अखीही, उसके भाई की इज्जत की वजह से, उसके भाई का इकराम करने के लिए। इसकी अपनी शख्सियत तो कोई नहीं है, जैद की अपनी हस्ती कुछ नहीं है, उसकी अपनी शख्सियत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके भाई के इकराम की वजह से उससे लोग प्यार करते हैं। ज़ैदुन महबूबुन, ये महबूबुन इसमें मफ़ऊल है, महबूबुन मफ़ऊलुन। और ये अमल कर रहा है, ये आमिल है इकरामन में, इकरामन मफ़ऊल लहू में। ये सबब है, उसके भाई के इकराम की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत का सबब यही इकराम है। इकराम सबब है, मोहब्बत ये मुसब्बब है। इकराम ये इल्लत है और मोहब्बत ये मालूल है। इकराम ही वजह है, भाई का इकराम, उसके भाई से लोग प्यार करते हैं, इकराम करते हैं उसका। सियगुल मुबालगा, मुबालगे के सीगे भी वो अमल कर लेते हैं इसमें, ये मफूल लहू में। जैसे खालिदुन मिक़दामुन फिल हरबी तलबन लिशहादती, खालिद खूब आगे बढ़ने वाला है, मिक़दामुन, मिक़दाम माने खूब आगे बढ़ने वाला, कदम बढ़ाने वाला, आगे पेशकदमी करने वाला। खालिद खूब आगे बढ़ने वाला है, फिल हरबी, जंग में, जंग के अंदर अगले मोर्चों में लड़ता है। खालिदुम मिक़दामुन फिल हरबी, मिक़दाम मीम के कसरे के साथ। खालिद खूब आगे बढ़ने वाला है, फिल हरबी, हरब में, जंग में, ये मिक़दाम मुबालगे का सीगा है, मिफ़ाल के वजन पे। क्यों आगे बढ़ता है भाई, उसको क्या मसला है? तलबन लिशहादती, शहादत की तलब में, शौक़ शहादत में, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि उक्तल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। उसी शहादत की तलब में जैद जंग के अंदर अगले मोर्चों में लड़ता है, आगे बढ़ता है, खूब आगे बढ़ता है। ये मिकदाम इसमें मुबालगा है और यही आमिल है। तलबन मफूल लहू है इसका, और इसका मामूल है। इस आगे बढ़ने का सबब ये तलब शहादत है, शहादत की आरजू है, शहादत की तमन्ना है। और इस्मुल फ़ेल का भी मफूल लहू होता है, इसमें फ़ेल आमिल बन जाता है और मफूल लहू उसका मामूल बन जाता है। जैसे साह, खामोश हो जा, साह का माना उसकुत, उसकुत खामोश हो जा, ताज़ीमन लिल कुरान, कुरान की ताज़ीम के लिए, कुरान की ताज़ीम की वजह से खामोश हो जा, किसी को हम कहते हैं। यहाँ पे साह जो इस्मुल फ़ेल है ये आमिल है, और ताज़ीमन ये मफूल लहू है उसका, और उसका मामूल है। यहाँ पे ताज़ीमन ये सबब भी है खामोशी का, खामोश क्यों हो जाए, सबब क्या है? ताज़ीम है कुरान की, कुरान की ताज़ीम के लिए खामोश हो जाओ। हम कौमी तराने की ताज़ीम के लिए खड़े भी होते हैं, खामोश भी होते हैं, बड़े अदब एहतराम के अंदर खड़े हो जाते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, लेकिन कुरान की ताज़ीम के किसी को मालूम नहीं होता। सह ताज़ीमन लिल कुरान, कुरान की ताज़ीम में खामोश हो जाओ। कुरान की ताज़ीम ये सबब है, और खामोशी, सुकूत, ये उसका मुसब्बब और मालूल है, और ये इल्लत है ताज़ीम। ये इसका खुलासा था कि मफूल लहू के आमिल कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। जी।